تین تین چار چار صفحہ لکھ ڈالتے ہیں، ہے نا، چیٹنگ کرتے ہیں تو پورے پورے صفحہ لکھ ڈالتے ہیں. اور مجھے اگر اردو میں یا انگریزی میں یا عربی میں سبھی زبانوں میں لکھنا ہو تو ایک لائن صحیح سے نہیں لکھ پائیں گے. جیم لکھیں گے تو یہ بنے گی، یہ لکھیں گے تو یہ بنے گی، یعنی کیا کیا وہ بناتا ہے. ہمارا فن نہیں ہے. تو جو جس کا فن ہوتا ہے وہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے. بنی امیہ نے تمسل کیا، منع ہوایا کہ آپ کے بس کی تیر اندازی تو ہے بھی نہیں، تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بس کی بھی تیر اندازی نہیں ہے، اس لیے آپ لوگوں کا فن تو تلوار بازی ہے. امام نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے کوئی فن ایسا نہیں ہے جو امامت کے لیے نہ بنا ہو. کوئی ہنر کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو امام نہ رکھتا ہو. چلا تیر و کمان دیا. امام نے تیر و کمان اٹھایا اور تیر چلایا بڑھاپے میں. چھٹے امام نے نہیں، پانچویں امام نے تیر چلایا. تیر اسی نقطے پہ جا کے لگا. جو ہے اسی نقطے پہ، جس نقطے پر ابھی تک دربار کے کمادار نہیں پہنچے تھے، جس نقطے پہ دربار کے کمادار ابھی تک نہیں پہنچے تھے، اسی نقطے پہ تیر لگا. اسے یقین نہیں آیا. جس شخص بھی معنی رکھتا ہے، تیر کمان کی حیثیت بھی معنی رکھتی ہے، توجہ ہے، اسے یقین نہیں آیا. لیکن مولا ایک اور ذرا سا، اسے یقین نہیں کہ اتنا پوائنٹ پہ لگے گا، مولا ایک اور ذرا سا. امام نے دوسرا تیر لیا اور جو دوسرا تیر چلایا تو اس کے پر میں پیوست ہوا. اس نے کہا مولا ایک اور ہو جائے. امام نے کہا اللہ. تیسرا تیر چلایا، اس کے پر میں پیوست ہوا. وہ تیر دیتا گیا، امام چلاتے گئے، یہاں تک کہ 7 تیر پیوست ہو گئے. جو ہے 7 تیر پیوست ہو گئے. درباریوں نے صلی اللہ کا نعرہ شان اہل بیت میں لگایا. امام نے فرمایا تجھے معلوم ہی نہیں ہے ہم امام بنا کے اتارے گئے ہیں. اب تم لگے رہو، یہ خود امام تھے تو 7 تیر کیا 70 بھی ہوتے تو پیوست ہو جاتے. اس لیے کہ اس نور کا جو امین تھا اس نے تیر پیوست کر دیا. جناب عبد المطلب نے اعلان کیا اندلو سید البطحاء، میں بطحاء کے سردار کا بیٹا. اٹھ کے بیٹھ گیا، لپک کے آیا اور کہنے لگا بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں. وہ مسافر جلدی سے مدینے کا کام نپٹا کے پہنچ گیا مکہ، اور مکہ جاتے ہی اس نے جناب ہاشم کے بھائی مطلب سے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ تمہارا بھتیجا سردار کا بیٹا اور نانیہال میں پل رہا ہے، اس کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں کا، یعنی مکہ کا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. جناب مطلب نے فوراً مدینے کا سفر کیا اور جانے کے بعد جناب شیبۃ الحمد کو اپنے ساتھ اٹھا لائے. روایت میں یہ نہیں ملتا کہ جناب سلمہ بھی آئی تھی، اکیلے شیبۃ الحمد کو اٹھا لائے. جس وقت شیبۃ الحمد بیٹھے ہوئے اونٹ پر مکہ میں داخل ہوئے، اس وقت مکہ میں بازار کا زمانہ تھا. جیسے کہیں منڈے کی لگتی ہے، کہیں سنڈے کی لگتی ہے، بازار لگی ہوئی تھی. جناب مطلب نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو بچہ ہے وہ ہاشم کی اولاد ہے، نہیں بتانا چاہتے تھے. کیوں نہیں بتانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ امیہ کا واقعہ گزر چکا تھا. کبھی بات یاد ہے، اور خاندان اموی جو تھا
وہ اپنے سردار یا جج کی شہر بدری سے، بھائی ہر زمانہ ایسا نہیں تھا کہ ملک بدر اور شہر بدر کو عزت مل جائے. اچھا سوال کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ اتنا چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، ہلکا ہے کہ بھاری ہے. ایک سلوات اور پڑھنے والا